دیکھیں عثمان، اگر ریاست واقعی کسی معاملے میں سنجیدہ ہو نا، مجرمان تک پہنچنا چاہتی ہو یا ملزمان کو پکڑنا چاہتی ہو، تو ریاست کے وسائل، ریاست کی جی ریٹ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، کسی بھی جگہ پر مجرم کے نہ پکڑے جانے یا ملزم تک نہ پہنچنے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ریاست چاہتی نہیں ہے۔ آپ آپ دیکھیں، صحافی ہیں نا، آپ ایک کام کیجئے، وہ جو 144 بچے فوت ہوئے ہیں نا، جو شہید ہوئے ہیں، جن کو ان بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، ان کا خون، ان بچوں کا خون اس اسکول میں بہایا گیا ہے۔ آپ ایک کام کریں، ان 4 5 10 لوگ ہیں جن کے انٹرویوز ہوتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ 144 لوگوں کے انٹرویوز کبھی آپ نے دیکھے ہیں ان کے ماں باپ کے؟ بالکل نہیں، نہیں سر، وہ بھی بالکل نہیں۔ چھپا دیے گئے ہیں۔ یہ ایسا کب ہوتا ہے؟ اسد درانی صاحب نے تو بیٹھ کے، ایک سابق آئی ایس آئی چیف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی کولیٹرل ڈیمیج ہے، تو علاقے میں بالادستی کے لیے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ جب تک، پھر سمجھ لیجئے، جب تک اپنے ملک کے لوگوں کو آپ پاکستان نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ پاکستان 7,96,000 جی 96 مربع کلومیٹر کی بجائے 22 کروڑ انسانوں کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ یہ کولیٹرل ڈیمیج کرتے رہیں گے، اس وقت تک آپ ڈالر لے کے آپ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے یہاں فرقے بھی ہیں، آپ کے یہاں سعودی عرب سے اتحاد کر لو، ترکی سے جی کر لو، تو یہ ارطغرل غازی کا پروگرام آ گیا، تو یہ ڈرامہ آ گیا، یہ سارے تو چل رہے ہیں۔ آپ کے یہاں اسلام میں بے شمار اختلافات نظر آتے ہیں، آپ کے یہاں مسالک کے پہ اختلافات نظر آتے ہیں، آپ فلاں کے ساتھ دوستی کریں، فلاں کے ساتھ دشمنی کریں، اس پر اختلاف نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو ڈالر پر کبھی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ بالکل ڈالر ایسے ہی، میں سب کے سب جڑے ہوئے ہیں۔ آپ بالکل پچھلے 70 سال سے دیکھ لیں، ڈالر باقاعدہ جو بھی ڈالر دے گا، آپ نے دیکھا ہوگا جی امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ آپ نے سنا نہیں، جملہ بڑا عام ہے، امریکہ جی سب جی سے بڑا دہشت گرد ہے۔ تو سر، اگر امریکہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے تو 33 ارب ڈالر آپ کو دینے کے دیے ہوئے اس نے، تو آپ کیا کرتے رہے پھر؟ تو یہ جب تک لوگوں کو آ, آ, ہم یہ سچائی پورے کڑواہٹ کے ساتھ بتائیں گے نہیں کہ ان کے ملک میں ان کے لوگ، انہی کے ملک میں ان کے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ کر رہے ہیں، کس انداز سے انہیں غلام بنائے ہوئے ہیں، اس وقت تک کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بالکل ہے سر۔ جسٹر جو آسمہ جنگیر صاحبہ کی جو ابھی حالیہ کانفرنس ہوئی ہے ان کی یاد میں، اس میں چیف جسٹس صاحب نے بھی، جو گلزار صاحب نے فرمایا تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ بالکل کام شفاف طریقے سے کر رہی ہیں، تو اس کا ذمہ داران سر پھر وہ عدالتیں بھی ہیں سر۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے عثمان، کہ پاکستان میں ہر 30 سال بعد ایک نئی قوم قریب تیار ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں پچھلے 30 سال میں 14 کروڑ کے قریب بچے پیدا ہوئے ہیں، تو ہر 30 سال بعد پاکستان میں ایک قوم کا ایک بڑا حصہ نیا ہوتا ہے، اور ہر 30 سال بعد یہ پوری کوشش کی جاتی ہے، پوری ریاستی مشینری استعمال کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ قوم کو پہلے سے زیادہ جاہل بنایا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ 1947 میں ایک قوم تھی جو گورے کے دور میں تھی، غلام قوم، اس نے پاکستان بنا دیا تھا آپ کو، اس غلام قوم نے، اور اس کے بعد پھر محنت کر کے، ریاست کے پیسے استعمال کر کے مسلسل جہالت پیدا کی گئی تاکہ لوگ غلام رہیں، گورے سے بھی زیادہ شدید والے غلام رہیں۔ تو یہ اب ایسے میں جب ایک غلامی پوری کی پوری قوم کے اندر پھونک دی جائے تو کون سا شعبہ ہے جو بچ جائے گا؟ یعنی اس کے لیے تو بڑی بے شرمی چاہیے، معذرت کے ساتھ، کہ اگر آپ کوئی جج اگر یہ کہنا کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، تو یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی بے حد، یعنی لامحدود حد تک بے شرم آدمی ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو انڈیکس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی کرپشن کا جو انڈیکس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ جوڈیشری ہے، سب سے کرپٹ ادارہ۔ بالکل، میرے خیال میں جوڈیشری دوسرا نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر فوج ہوگی، لیکن پولیس جوڈیشری کا سر انہوں نے کہا ہے ویسے۔ وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے فوج کے تو انفارمیشن باہر نہیں آتی، لیکن جوڈیشری کرپٹ ترین ادارہ ہے پاکستان کا۔ اور ایسے میں آپ نے، ہمارے یہاں دیکھیں، بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے کہ اگر آپ نے مقدمہ جیتنا ہے تو اچھا وکیل کر لیں، وکیل کر لیں، اور اگر ضرور پیسے زیادہ ہیں تو جج ہی کر لیں۔ تو ہمارے تو جج جج کیے جاتے ہیں بھائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب کتنے واضح انداز کے، اب یہ رو انوار کا آپ کے سامنے ہے، اس کے بارے میں پولیس لکھ رہی ہے، اس کی اپنی پولیس نے لکھا کہ وہ ماورائے عدالت قتل کے مقدموں میں تھا، 2017 سے مقدمہ چل رہا ہے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ تو بالکل ایک ایسا، آپ یہ دیکھیں کہ علاقے کا کوئی بدماش ہوتا ہے نا،
آپ کے علاقے کا کوئی بدماش ہوتا ہے، پولیس اس کو نہیں ہاتھ ڈالتی، عدالتیں اس کو کچھ نہیں کہتی. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا. اور مزے کی بات ایک اور دیکھیں، ہمارے ایک عثمان، کسی چیز کی ریالٹی سے زیادہ اس کی بابت پرسپشن اہم ہوتی ہے. یعنی یورپ میں بھی عدالتیں غلطی کر سکتی ہیں، ان میں بھی ناانصافی ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی پرسپشن یہ ہے کہ عدالت یہاں انصاف کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ غلطی کا احتمال نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ ناانصافی نہیں ہوتی ہوگی، لیکن پرسپشن یہ ہے کہ انصاف یہاں کرتی ہے. انصاف کرتی ہے، اور یہ پرسپشن اس کی ریالٹی سے زیادہ اہم ہے. پاکستان میں عدالت ہو سکتا ہے کچھ انصاف، کوئی جج آ کے انصاف کرتا بھی ہو، لیکن جو پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی عدالت انصاف نہیں کرتی. آپ چلے جائیں نا کسی کچہری میں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارے ہاں دیکھیں سرے عام جھوٹ بولنے کا رواج ہے. ہمارے ہاں آنکھوں سے سورج دیکھیں گے کہ مشرق سے نکل رہا ہے، لیکن کہیں گے جی ثابت کر کے دکھائیں کہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں ہوا میں ہاتھ لہرائیں گے اور کہیں گے جی یہاں پر مجھے بکری نظر آ رہی ہے، آپ ثابت کریں گے بکری نہیں ہے. تو ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ سرے عام اتنا کھل کے جھوٹ بولا جاتا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ آپ ثابت کریں گے کہ ایسا نہیں ہے. ثابت کریں نا کہ ہمارے ملک میں سب اب مہنگائی نہیں ہے، ثابت کریں نا. بالکل. ابھی آپ کا وزیر اعظم بیٹھ کے ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا ملک سب سے زیادہ سستا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے. یعنی لندن سے بھی سستا ہے سر، لندن کے ساتھ. کتنی بے شرمی چاہیے.